میں آیا ہوں ان کے خون کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے۔ آیت اللہ شہید ہو گئے، امورٹل ہو گئے، ان کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اپنے گھر سے گیا نہیں، دنیا کا سب سے مضبوط طاقت جس کو ڈرا نہیں پائے گی، اس سے کچھ سبق، کچھ عبرت لی جا سکتی ہے، یہ میرا وشواس ہے۔ مگر میں 3 اینٹیٹیز کے بارے میں ایک سینٹنس، ایک منٹ لوں گا۔ پہلی ہے اسرائیل۔ ہندوستان میں اسرائیل کے بہت دوست ہیں، سرکار کے علاوہ، بزنس مین کے علاوہ، ہندوز اور عیسائیوں کے علاوہ۔ پچھلے 50 سال میں پبلک ریلیشنز کی وجہ سے اور وجہوں سے، اور ہندوستان میں پنپتی ہوئی اسلاموفوبیا سے طاقت لے کے اسرائیل نے ایک بہت ہی خطرناک پینیٹریشن کیا ہے۔ ہماری انڈسٹری کا تو کیا ہی ہے، راجنیتی کا کیا ہوا ہے، ہمارے میڈیا کا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ہندوستان کے اخباروں سے، ہندوستان کے ٹیلی ویژن سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کے لیے رات کو 11 بجے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہوگا اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں ان کو سننا ہوگا۔ اسرائیل کا جو خونخوار، اس کے جو خون کی پپاسا ہے، اس کی اس تھرسٹ فار بلڈ، اس کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو کہتی ہے کہ اس کا جنم خدا کے ایک کاوننٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر وہ ہوا ہے تو آج جو یہ کہہ رہی ہے یہ بلیسفیمی ہے، سیکریلیج ہے، ایک گناہ ہے خدا کی نظروں میں، انسان کی نظروں میں اور ورلڈ کورٹ کی نظروں میں تو ہے ہی۔ اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اس کا دھکار کرنا چاہیے۔ اور یہ میں خاص کر ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ریلیجس ہیں، عیسائی ہیں، زائنسٹ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، زائنسٹ ہندو ہیں، جو بڑا عجیب سا ورڈ لگتا ہے۔ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کون غلط ہے، کون ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے امریکہ، دنیا کا سب سے بڑا پاور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہندوستان میں ٹیمپلز ہیں آج، آدھے یوٹیوبرز ان کے عزیز ہیں، اخباروں میں ہر پیج پر اگر مودی کی فوٹو نہیں ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف مل جائے گی آپ کو۔ کیسا بیہودہ کہہ سکتے ہیں آدمی ہے، کیسا غیر دماغ والا آدمی ہے۔ اگر آپ ان کی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کو، ان کی انگریزی اگر آپ سمجھ پاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اشارے اگر سمجھ پاتے ہیں، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی طاقت ایسے پاگل انسان کے ہاتھ میں لے کے کتنا بڑا خطرہ پوری دنیا کو ہے، اور اگر پوری دنیا کو ہے تو امریکن سٹیزنس کو بھی ہے۔ اور اس میں یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ میں بھی ان کی خلافت ہو رہی ہے، یونیورسٹی ٹاؤنز میں اور جگہ چرچز میں ان کی خلافت ہو رہی ہے، جس کا ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اور اس اگر نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی شرمناک بات، اور ہمارے جیسے لوگوں کو جو یہی پیدا ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے پیدا ہوئے اور کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے اپنے اصولوں کو حفاظت میں مانتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری عزت بیچی جا رہی ہے، ہماری انسانیت بیچی جا رہی ہے، ایسی طاقت کے سامنے اپنے گردن جھکانے کے لیے کہ جس کو اور کوئی شرم کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ گئے تھے، میں اور سیدہ اور باقی لوگ ایران ایمبیسی گئے تھے اپنی سولیڈیرٹی ایرانین لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد پبلک بہت بڑی تعداد میں آنے کے بعد ہندوستان کا نمائندہ، ہمارا فارن سیکرٹری وہاں گئے، سائن کیا۔ ابھی تک کوئی رولنگ پارٹی کا پولیٹیکل فگر، عیسائی، ہندو، مسلمان، سکھ، ابھی تک ایران ایمبیسی میں اس کی فوٹو ہم نے دیکھی نہیں ہے اخباروں میں۔ اگر گئے ہیں تو رات کے اندھیرے میں شاید گئے ہوں۔ یہ ایک موت، ایک اسیسینیشن، ایک مرڈر کے لیے آپ اپنی سولیڈیرٹی بھی نہیں دکھا پا رہے ہیں سرکار کی طرف سے۔ پارلیمنٹ میں آپ کا اتنا لمبا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ پڑھیے ایسا
इलिटरेट स्टेटमेंट आपको मिलेगा नहीं। आप ढूंढेंगे वर्ड बाय वर्ड कहाँ पे हमने इस मर्डर की जिक्र किया है, उसका जिक्र तक वहाँ पर नहीं है। ये चीज़ें हमको भूलनी नहीं चाहिए। ये एक वहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे खून हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, वो तो हो रही है। बहुत बड़ा नुकसान हमारा अपना हो रहा है, हमारी कॉन्शियस का हो रहा है, हिंदुस्तान की सोल का हो रहा है। उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अपनी क्या कहते हैं, अपने फूल मरहूम की कदमों में फर्ज करता हूँ। शुक्रिया।